الرحیم تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورہ معون تک سبق ہوا تھا، آج انشاءاللہ سورہ کوثر سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کوثر ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے یہ صورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی۔ اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم 4 باتیں یعنی ترجمہ، وجہ تسمیہ، موضوع اور پھر خلاصہ صورت، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا شان نزول یہ بات بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ قرآن پاک کی بعض صورتیں، بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے اترنے اور اتارنے کا کوئی نہ کوئی سبب، واقعہ اور باعث ہوتا ہے۔ اس خاص موقع پر جو آیت یا صورت اتاری گئی اس کو سمجھنا کہ وہ واقعہ کیا تھا، وہ بات کیا تھی، وہ سبب کیا تھا، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو سورہ کوثر کا شان نزول کیا ہے وہ مختصراً آپ لکھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تینوں صاحبزادوں کا ایک کے بعد ایک کر کے انتقال ہوا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تینوں صاحبزادوں کا ایک کے بعد ایک کر کے انتقال ہوا، تو مشرکین مکہ نے بڑی خوشی منائی۔ اور نتیجہ یہ نکالا کہ اب آپ کا دین اور مشن مٹ جائے گا۔ اب آپ کا دین اور مشن مٹ جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ سورت اتاری۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ سورت اتاری۔ سمجھ گئے؟ یہ شان نزول ہے کہ آپ کی نرینہ اولاد، جب آپ کے بیٹے ایک کر کے 3 بیٹے جب فوت ہو گئے، تو چونکہ دنیا پرست انسان کی عادت یہ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کی نظریں ظاہر کے اسباب پر ایمان کا درجہ رکھتی ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر فلاں کی اولاد نہیں، یا فلاں کے بیٹے نہیں، یا فلاں کے پاس مال نہیں، تو یہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے۔ کسی کو باقی رکھنا، کسی کا نام زندہ رکھنا، کسی کے مشن اور نظریے کو آباد رکھنا، یہ تو اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد تو نہیں تھی، لیکن آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کا نام مبارک زندہ ہے، آباد ہے۔ اب لکھیں اس سورت کا ترجمہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اب کوثر کا معنی کیا، یہ میں آپ کو انشاءاللہ ترجمے کے بعد لکھواتا ہوں، ابھی آپ صرف یہ لکھیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، بریکٹ میں لکھیں بدنی عبادت۔ وانحر، اور قربانی دیجیے۔ اور قربانی دیجیے، بریکٹ میں لکھیں مالی عبادت۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ تو سورت کا ترجمہ ہے۔ اب یہ جو لفظ کوثر آیا، اس کے کیا معنی ہیں نیچے لکھیں ترجمے کے بعد۔ کوثر کے مختلف معانی، کوثر کے مختلف معانی۔ نمبر ایک، حوض کوثر، حوض کوثر۔ نمبر دو، قرآن کریم۔ نمبر تین، خیر کثیر، یعنی جتنی خیریں اس دنیا میں ہے وہ کوثر کے اندر شامل ہے، خیر کثیر۔ نمبر چار، دنیا میں آپ کے دین کی بقا، دنیا میں آپ کے دین کی بقا اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات۔ اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات۔ کتنے معنی ہو گئے؟ چار، چاروں یاد رکھیں، آگے ششماہی امتحان بھی قریب ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا جی، دوسری بات، سورہ کوثر کی وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ، یعنی اس سورت کو سورہ کوثر کیوں کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے، لکھیں سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ کوثر آیا ہے، سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ کوثر آیا ہے۔ نمبر تین، موضوع سورت، سورت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع سورت،
دشمنان اسلام کی شکست کے اصول۔ دشمنان اسلام کی شکست کے اصول۔ نمبر 4، خلاصہ صورت۔ صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ لکھیں، مشن اور مقصد حق، مشن اور مقصد حق کا بقا اور ترقی۔ مشن اور مقصد حق کا بقا، بقا کے معنی باقی رہنا، بقا و ترقی نہ اولاد پر موقوف ہے نہ افراد پر، نہ اولاد پر موقوف ہے اور نہ افراد پر، بلکہ اللہ تعالی کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ بلکہ اللہ تعالی کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ ٹھیک ہے جی، آخر میں ایک بات لکھ کے نقطہ، اس صورت سے اس صورت میں ایک نقطے کی بات ہے، آپ توجہ کے ساتھ لکھیں اور غور کریں۔ نقطہ، سورت کی پہلی آیت میں فضائل خاتم الانبیاء ہے۔ سورت کی پہلی آیت میں فضائل خاتم الانبیاء، دوسری میں فرائض خاتم الانبیاء۔ اور تیسری میں تسلی خاتم الانبیاء۔ لکھ لیا؟ پہلی میں فضائل خاتم الانبیاء، دوسری میں فرائض خاتم الانبیاء، اور تیسری میں تسلی خاتم الانبیاء۔ سمجھ گئے؟ تو یہ سورہ کوثر تھی۔ آگے سورہ کافرون پڑھتے ہیں۔ سورہ کافرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد
ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کافرون ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اتری۔ اس صورت کے ترجمے سے پہلے بھی اس کا مختصر سا شان نزول سن لیں اور اس کو لکھ لیں۔ شان نزول سے یہ ہوتا ہے کہ اس صورت کو پورا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، تو لکھ لیں پہلے شان نزول۔ قریش کے مختلف سردار جیسے ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف، 3 نام میں لے لیے، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے آپس میں لڑنے کے بجائے ہم معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ ہم معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ ان پر رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری۔ ان پر رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی وہ آئے اور یہ کہا کہ جو ہم لڑ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے معبود غلط، وہ آپ کے معبود، تو ہم ایسا کرتے 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اگلے سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، نعوذ باللہ۔ یعنی مقصد ہے کہ اس میں بھی ایک اجتماعی نظم صورت بنا لیتے، کیونکہ عقیدے کے اندر یاد رکھیں کوئی لچک نہیں ہو سکتی، عقیدے کے اندر کوئی لچک نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ صورت اتری۔ ترجمہ لکھیں ابھی اس کا۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ تم اس اللہ کی
نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. بریکٹ میں لکھے فی الحال. فل یعنی یہ جو آیت نمبر 2 اور 3 ہے نا، غور کیجئے گا، ذہن کو حاضر رکھیں. آیت نمبر 2 اور 3 میں جو عبادت کی بات ہوئی، اس کا تعلق فی الحال زمانہ حال سے ہے. حال کہتے ہیں جو ابھی کا وقت ہے، یعنی ابھی میں تمہارے معبودوں کی عبادت اس وقت نہیں کر رہا، تم میرے معبود کی عبادت نہیں کر رہے. فی الحال لکھ لیا. آگے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کر سکتا ہوں، اور نہ میں عبادت کر سکتا ہوں ما عبدتم، جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کر سکو گے، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کر سکو گے. ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. بریکٹ میں لکھیں فی الاستقبال. بریکٹ میں کیا لکھا؟ فی الاستقبال. یعنی نہ ابھی ایسا ہو رہا ہے، نہ آئندہ ہو سکے گا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین. دین کا ایک ترجمہ تو دین ہے، دوسرا ترجمہ ہے بدلہ. تمہارے لیے تمہارا دین یا بدلہ، اور میرے لیے میرا دین یا بدلہ. ترجمہ سمجھ گئے؟ یہ بات ختم ہو گئی. اب سورت کی وجہ تسمیہ، سورہ کافرون کی. بالکل واضح ہے. سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ کافرون آیا ہے. سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ کون سا آیا ہے؟ لفظ کافرون آیا ہے. نمبر 3 موضوع سورت. موضوع سورت لکھے کفار سے قطع تعلق. کفار سے قطع تعلق، بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں. کفار سے قطع تعلق یعنی بائیکاٹ. خلاصہ سورت لکھے، سورت کا خلاصہ
عقیدے اور ایمان میں عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں. عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں. یہ سورہ کافرون تھی. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں کو دیکھ لیں انشاءاللہ، اور